باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، جنہیں میں جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کی مجلس میں نماز کو اللہ کے دربار میں مقبول بنانے کے لیے کن چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے، اس کے اوپر گفتگو ہے۔ تین چیزیں ہیں جو نماز کے اندر مقبولیت پیدا کرتی ہیں۔ پہلی چیز ہے نماز کی ادائیگی، اس کے ارکان کی ادائیگی، وہ سنت طریقے پر ہو۔ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحابہ کرام نے جیسے نماز امت کو سکھائی ہے، اور پیغمبر نے صحابہ کو جیسے نماز سکھائی ہے، اور حضرت جبرائیل نے نبی کو جیسے نماز سکھائی ہے، سنت طریقے پر نماز کو ادا کرنا، اس کا رکوع صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، اذکار صحیح ہو، تلاوت صحیح ہو، یہ ہو۔ دوسری چیز ہے جو نماز کے قبولیت کا صاحب کے اندر اپنا کردار رکھتی ہے، وہ ہے اکل حلال۔ چاہے آدمی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھے، سنت طریقے پر پڑھے، لیکن اگر اکل حلال نہ ہو، حلال لقمہ پیٹ میں نہ جائے، تو پھر وہ نماز نہیں ہے۔ نماز کی قبولیت کے اہم ترین شرائط میں جس کی طرف آج بالکل بے توجہی برتی جا رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز اٹھا کر صاحب ہمارے لقمے ہمارے پیٹ میں جا رہے ہیں۔ اکل حلال کے بغیر نماز کی قبولیت نہیں ہے۔ اکل حلال، ہر آدمی یہی بول رہا مول صاحب کون حرام کھا رہے ہیں، بلکہ ہم سب لوگ محنت کما کے۔ ایک صاحب تو بولنے لگے کہ مول صاحب سود کے پیسے وصول کر کے جانا بھی تو محنت ہی ہے نا، اس کے پاس جانا 10 مرتبہ پھرنا پڑتا ایک آدمی کے پاس پیسے وصول کرنے، تو یہ بھی تو محنت ہی ہے نا، ہم محنت سے کما رہے ہیں، پھر یہ حرام کیسا؟ اب آپ بولیے، قرآن نے کہا حرم الربا، نبی نے فرمایا کہ سود حرام ہے، لیکن ہم کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، اس میں بھی محنت لگ رہی، لہذا وہ بھی حلال ہے۔ تو اکل حلال وہ قبولیت نماز کے لیے شرط اول ہے۔ دیکھیے، میں 1-2 مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، بہنوں کا حق نہیں دینا، وراثت میں، ترکے میں، باپ کی صاحب جو ہے ترکے میں سے بہنوں کو حق نہیں دینا۔ سب بھائی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، شادی کر کے دے دیے تیرے باوا، جب اس خرچ کر دیا اب کچھ بھی نہیں ہے تیرے کو، یہ بول کر بھائی سب بانٹ لے رہے۔ اب بہن 1 ہے 2 ہے، کیا ہونا تمہارے کو؟ اب کیا کچھ بھی نہ کو، تم لوگ بانٹ لو۔ اب ڈرا کو پوچھنے کے بعد کون سی بہن ہے جو بولے گی؟ کیونکہ بہن بھائی کا رشتہ یہ زندگی بھر کا ہے۔ بیوی ایک اعتبار سے کبھی کبھی طلاق لے لے تو الگ ہو سکتی ہے، لیکن بہن کبھی الگ نہیں ہو سکتی۔ بھائی کا بہن کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے، یہ سب شوہر بیوی کا بھی نہیں ہے۔ شوہر بیوی کے اندر نکاح سے آتی ہے، طلاق سے جاتی ہے، خلا سے نکل جاتی ہے، بس ختم۔ لیکن بہن بھائی کا رشتہ اتنا مضبوط ہے، وہ توڑنا چاہے تو ٹوٹتا ہی نہیں، شادی کر کے دے دو، کچھ بھی دے دو۔ بہنوں کا رشتہ، بہنوں کا حق نہیں دے کر یہ پہلی صف میں نماز پڑھنا، آپ بتلا اکل حلال کہاں؟ جتنے بھائی نہیں دیے سب کی صاحب روزی کے اندر جو ہے شائبہ پیدا ہو گیا، اور حرمت ہے یہ۔ اس لیے ایک ہے ایسے تجارت ہماری جو کر رہی، ملاوٹ کیسے ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک چیز ہے، دوسری چیز اس کی ہم شکل ملا رہے اور بیچ رہے اور سمجھ رہے کہ صاحب ہماری نمازیں بھی ہو رہی، تہجد بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے اکل حلال کی فکر ہو،
نماز کی قبولیت کے شرطیں، جی صاحب یہ دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط سنت کے مطابق، دوسری شرط عقل حلال، تیسری اور آخری شرط ہے معاشرت سنت کے مطابق ہو، ہماری معاشرت صحیح ہو، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا۔ معاشرت کا مطلب اپنی ذات سے کسی کو ایذا نہ پہنچائے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ اولاد ہیں تو ماں باپ کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، ماں باپ ہے تو اولاد کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ جی صاحب شوہر ہے تو بیوی کے لیے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے، پڑوس ہے تو پڑوس کے لیے، جی مالک ہے تو اپنے نوکروں کے لیے، باس ہے تو اپنے اسٹاف کے لیے، جی کوئی بھی کسی کے لیے ایذا کا ذریعہ اور تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا۔ آج حال کیا ہے؟ آج حال جا کے دیکھیے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ، ہمارا رویہ صحیح نہیں، جی معاشرت ہماری اتنی باہر بڑائی ہے اور اندر پوری لڑائی ہے۔ جی گھر میں جاؤ، بیوی کے ساتھ صحیح منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر جو ہے ماں باپ کے ساتھ صحیح سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں، جب دیکھو پھوہڑ منہ، پھوہڑ غصہ۔ آخر یہ اب پھر تہجد بھی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، بس پیشانی پہ گٹھے بھی آ رہے ہیں، تسبیح پہ تسبیح بھی گھما رہے ہیں، اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر حال یہ کہ کسی کے حق کی ادائیگی کی فکر ہی نہیں ہے۔ معاشرت ہماری انتہائی جی صاحب جو ہے غلیظ ترین ہو گئی ہے، بدلی نہیں غلیظ ترین ہو گئی ہے۔ لفظ کے استعمال کرنے پر مجھے معاف کیجیے گا، کیا کروں، انتہائی جانوروں جیسا سلوک، شوہروں کے ساتھ یا بیویوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک، سر کے بال پکڑ کے بیویوں کو جو ہے دیواروں پہ مار رہے ہیں، پھی کے آ کے جی صاحب اس کی ہڈی پھسلی ایک کرے۔ آپ بولیے یہ غلیظ ترین جی صاحب سلوک نہیں تو اور کیا؟ اس سے اور کم لفظ اور کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی آپ بتائیے یہ کیسی معاشرت ہے؟ ہم ایسی معاشرت رکھتے ہوئے ہم سمجھ رہے کہ بھئی میں نماز پڑھا تھا، میں نماز پڑھی تھی، دعا کری تھی، دعا کرو بولے، نماز نہ پڑھو بولے کیا بھی نہیں ہوا۔ کیسا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اے سی کے کار میں بیٹھے ہو یا اے سی کے کمرے میں بیٹھے تو اس کی کھڑکیاں بھی بند کرو، تاکہ تب جا کر ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ دروازے کھلے رکھو، کھڑکیاں کھلے رکھو اور اے سی بھی چلاؤ تو کمرہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ نماز کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں، ان شرائط کی رعایت کرو گے تو نماز کے اثرات ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ انشاءاللہ کسی مجلس میں نماز کے اثر اور اس کے برکات کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، تب آپ کو بتائیں گے کہ نماز کے اثرات کیا ہیں، برکات کیا ہیں، اور کس طریقے سے اس کے برکات سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تین چیزوں کی رعایت ہونا، نمبر 1 سنتوں کے مطابق، نمبر 2 عقل حلال، نمبر 3 معاشرت صحیح ہو، تو انشاءاللہ نماز کے اندر قبولیت آئے گی۔ اسی نماز کے بارے میں فرما قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔